الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم دوستو بزرگو، اس وقت ہماری مجلس ایک بڑی اہم ترین مجلس ہے، کام کے بنیادی اصول کے اعتبار سے اور کام کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے یہ بڑی اہمیت کی حامل مجلس ہے. اور یہ مجلس کمزور علاقوں کو مضبوط علاقوں کے حوالے کرنا، کمزور علاقوں کو مضبوط علاقوں کے حوالے کرنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کی وہ مبارک سنت ہے. اور کمزور علاقوں کی نشاندہی کر کر جماعتوں کو روانہ کرنا، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مبارک طریقہ ہے جس نے امت کو ارتداد سے بچایا، جس نے امت کو ارتداد سے بچایا. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا اہتمام سے جماعتوں کو روانہ کیا تھا، نشاندہی کر کر وہ 8 جماعتیں تیار کی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ان 8 کی 8 جماعتوں کو وہ سارے رخ دیے جن کے اوپر ارتداد تھا، اور 2 بنیادی ہدایات ان جماعتوں کو دے کر روانہ کیا، جیسا کہ مورخین نے تاریخ کے اندر نقل کیا. مورخین نے کہا نقل کیا ہے تاریخ کے اندر 2 چیزیں. یہ 2 چیزیں ملتی ہیں سیرت کے اندر ارتداد کو ختم کرنے کی. کیونکہ بنجر بستیاں ان بستیوں کو کہا جاتا ہے جہاں مسلمان ہو لیکن نمازیں نہ ہو، جہاں مسلمان ہو لیکن فرائض نہ ہو، جہاں مسلمان ہو لیکن مسلمان پہچانا ہی نہ جاتا ہو، ارتداد کا ماحول قائم ہو، بے دینی کا ماحول قائم ہو، ارتداد پھیلا ہوا ہو، ایسے علاقے کو بنجر علاقہ کہتے ہیں، ایسی بستیوں کو بنجر بستی کہتے ہیں. ہمارا حضرت یہ فرماتے ہیں کسی علاقے کا اگر حال معلوم کرنا ہے کہ اس کی حالت کیسی ہے تو اس علاقے کی مسجدوں سے معلوم کرو. اس علاقے کی بڑی تعلیم یافتہ مسلمان ہے، کافی مالی اعتبار سے مضبوط مسلمان ہے، کافی تعلیم کے اعتبار سے مضبوط مسلمان ہے، کافی بڑے عہدوں کے اوپر بڑے مسلمان ہیں، تاجر مسلمان ہیں، لیکن اگر مسلمان مسجد سے دور ہے مسلمان کی حالت خراب ہے. اگر مسلمان مسجد پر جمع ہے اور نماز کے لیے آ رہا ہے تو مسلمان کی حالت ٹھیک ہے. تو صلاحیتوں سے اندازہ نہیں ہوتا، مالی اعتبار سے، وسعتوں کے اعتبار سے کون بنجر ہے کون مضبوط ہے، بلکہ اس کا اعتبار سے ہوتا ہے کہ کن میں عمل ہے کن میں عمل نہیں. اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 چیزیں ہدایات دی جماعتوں کو روانہ کرتے ہوئے. قیامت تک ہماری جتنی بھی جماعتیں بنجر بستیوں کے اندر جا رہی ہیں، قیامت تک جتنی بھی ہماری جماعتیں بنجر بستیوں میں کام کر رہی ہیں، ارتداد کے علاقوں میں کام کر رہی ہیں، ان کو وہی 2 ہدایات ہیں جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جماعت کو روانہ کرتے ہوئے دے رہے ہیں، جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جماعت کو بھیجتے ہوئے ہدایات دے رہے ہیں. سب سے پہلی چیز ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی کہ تم جہاں بھی جاؤ مدینے والا ماحول، مدینے کی کارگزاری علاقے والوں کو سناؤ کہ مدینے کی کیا نوعیت ہے، مدینے میں کام کی کیا سطح ہے، مدینے میں مسجد کے کیا احوال ہے، مدینے کی کارگزاری سب سے پہلے ان کو سناؤ. اور نمبر 2 چیز یہ ہے جتنے لوگ تمہارے ساتھ تیار ہو جائیں اتنے لوگوں کو لے کر آگے اللہ کے راستے میں روانہ ہو جائیں. یہ 2 ہدایات بڑی بنیادی ہدایات تھی جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ارتداد کے علاقوں کے واسطے دی. اس واسطے اس وقت چند باتیں ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کر رکھنا چاہتے ہیں جو اس سلسلے میں کہ ہمیں کس طرح ان علاقوں میں کام کرنا ہے اور ان علاقوں میں کام کرتے ہوئے کن تقاضوں کو سوچ کر پھر ہمیں نظام الدین لے کر آنا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز یہ ہے کہ علاقے کی نشاندہی اور علاقے کا تعین اور علاقے کو خود جا کر دیکھنا، یہ حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کی سنت اور یہ سنت خلفائے راشدین کی، یہاں تک کہ بعد میں آنے والے مجاہدین، بعد میں آنے والے مسلمان امراء، ان کے لیے سنت رہا کہ وہ اپنی جماعتوں کے آگے ایک مقدمۃ الجیش رکھا کرتے تھے. کیا رکھا کرتے تھے؟ مقدمۃ الجیش، جو چل کر دیکھا کرتا تھا کہ ہمیں اس علاقے کے اندر جا کر کام کرنا ہے، اس علاقے کی کیا نوعیت ہے، اس علاقے کا کیا حال ہے. ابھی ہم صرف جماعتیں ڈال رہے ہیں علاقوں کے اندر، لیکن ذمہ داروں کو علاقوں کے احوال کی خبر نہیں، ذمہ داروں کو علاقوں کے احوال کی خبر نہیں.
کہ نوعیت کیا ہے اندر منزل بستیوں کی. جہاں ہماری جماعتیں جا رہی ہیں وہاں کیا حال ہے جماعتوں کا, جہاں ہماری جماعتیں جا کر پڑھ رہی ہیں وہاں کیا نوعیت ہے جماعتوں کی. ان علاقوں کے حال سے پوری طریقے سے باخبر ہونا, ان علاقوں کے حال سے پوری طریقے سے واقفیت ہونا, اور ایک ایک گھر ایک ایک علاقے کے اندر گھس کر دیکھنا کہ یہ ان کی نوعیت ہے, یہاں اتنی جماعتوں کی ہمیں ضرورت ہے. یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا بڑا اہتمام ہوا کرتا تھا. اس مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے جا رہے ہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں جائے. اب ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ایک انصاری, اور ایک انصاری ہے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مہاجر ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دو کی فکر ہے کہ اللہ نے سارے مدینہ منورہ کو پورے عالم کا مرکز بنا دیا. حضرت جی فرمایا کرتے تھے, مولانا یوسف صاحب کا لکھا ہوا بیان ہے کہ جہاں مدینے والی ہجرت ہوگی, جہاں مدینے والی نصرت ہوگی, وہاں اللہ دین کے تقاضے اس طرح پورے کرائیں گے جس طرح مدینہ منورہ سے دین کے تقاضے پورے ہوئے تھے. وہاں سے دین کے تقاضے اس طرح پورے ہوں گے جیسے مدینہ منورہ سے کیا ہوئے تھے, دین کے تقاضے. پوری نصرت کا جو ماحول بنتا ہے اور ہجرت کا جو ماحول بنتا ہے, ایسے قدما, ایسے فہیم, ایسے سمجھدار لوگوں کو بھیجنے سے بنتا ہے. یہ نہیں کسی کو بھی اٹھا کر کہیں بھیج دیا جائے, نہیں, جا کر علاقے کے احوال سے باخبر ہونا اور ان کو جا کر اس کے مطابق کام کرنا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام بھیجا ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک یمن بھیجا ہے. دونوں کو یکساں ہدایت دی, دونوں حساس علاقے, دونوں اہمیت کے علاقے. یا رسول اللہ, آپ کس اجڑ قوم میں مجھے بھیج رہے ہیں؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے واقع ہے, یا رسول اللہ میں کیسے کروں گا ان کے اندر جا کر کام؟ اے علی, ان کے درمیان کتاب اللہ سے فیصلے کرنا. اے علی, ان کے درمیان جو چیز میں کتاب اللہ میں نہ ملے وہ سنت رسول اللہ میں تلاش کر ان کو بتانا. جو ہدایات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملک یمن بھیجتے ہوئے علی بن ابی طالب کو دے رہے ہیں, وہی ہدایات ملک شام بھیجتے ہوئے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ. ان کے درمیان کیسے کام کرنا؟ کتاب اللہ. ان کے درمیان کیسے کام کرنا؟ سنت رسول اللہ سے ان کے درمیان کام کرنا. اس بات کو سمجھیے کہ اہم تقاضوں کے اوپر اہم ساتھیوں کو بھیجا جانا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنت ہے. سب سے اہمیت کا تقاضا ہے حج کا تقاضا. فتح مکہ کے بعد جو پہلا حج ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیج رہے. جاؤ ابو بکر, تم جا کر حج کراؤ, پھر انشاءاللہ اگلے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا وہ 1 سال بعد کا حج. حج کی تاریخ محدثین نے لکھا ہے تاکہ حج کی تاریخوں کا تعین ہو جائے, جو حج کے اندر غلط چیزیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں. ایک حج پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا, اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں حج کرنے کے واسطے تشریف لائے. کتنی اہمیت کی بات جا کر تاکہ مکہ مکرمہ کا سارا ماحول ایسا تیار ہو جائے جیسا تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اعلان کے واسطے بھیجا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں, فرمایا آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے یا نہیں امیر رہوں گا؟ نہیں, آپ ہی امیر رہیں گے, مجھے تو کچھ اعلان کرنے کے واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھیجا. اتنی اہمیت ہو رہی ہے, اتنی اہمیت کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے. اس واسطے یہ دیکھیے ارتداد کے علاقوں میں جماعتوں کے مؤثر نہ ہونے کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جس سطح کی جماعتیں ہمیں اندر چاہیے ہم اس سطح کی جماعتیں بھیج نہیں پا رہے. ہم اس سطح کی جماعتیں باقاعدہ مطالبہ آیا کرتے تھے مدینہ منورہ, ہمیں اس سطح کی جماعت چاہیے, ہمیں اس طرح کے لوگ چاہیے. عبداللہ بن عمر, حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطالبہ رکھا کہ میرا دشمن کے سامنے مقابلہ ہے, ایسے میدان کے اندر ہم اتر رہے ہیں, ہمیں اتنے لشکر کی فوری طور پر ضرورت ہے. جواب میں لکھا میں آپ کے پاس 3000 کا لشکر بھیج رہا ہوں. کتنے کا؟ 3000 کا کیا بھیج رہا ہوں؟ لشکر. کو کتنے آدمی بھیجے؟ 3000. کہ ان میں سے ہر آدمی وہ 1000 کے برابر ہے. ان میں سے ہر آدمی کیسا ہے؟ 1000 کے برابر ہے. اس طرح بھیج رہے ہیں نشاندہی کر کر چنیدہ لوگوں کو, کام کرنے والے عملے کو وہ اس طرح علاقوں کے اندر بھیجا جایا کرتا تھا. جاؤ تم فلاں علاقے کے اندر جاؤ, تمہیں فلاں علاقے کے اندر جا کر کام کرنا ہے. جاؤ تم فلاں علاقے کے اندر جاؤ, تمہیں فلاں علاقے کے اندر جا کر کام کرنا ہے. سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ جب تک ہمارے ذمہ دار ساتھی خود جا کر میدان کا مشاہدہ نہیں کریں گے
اور خود میدان میں نہیں اتریں گے اس وقت تک اللہ کی طرف سے مدد نہیں اترے. یہ بدر ہے، خندق ہے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان کے اندر اتر رہے. انا نازل، میں خود اتروں گا، میں خود اتر کر دیکھتا ہوں. جتنی مشکل جگہیں آپ کو ملیں گی وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عوام سے آگے ملیں گے. ذمہ دار اگر الگ تقاضے کے اوپر چل رہے ہیں، عوام اگر الگ تقاضے کے اوپر چل رہے ہیں، یہ پھیلا ہوا امتداد کبھی بھی ختم ہو ہی نہیں سکتا. اس وقت حضرت نے بڑے اہتمام سے آج ایک بات بڑے اہتمام سے لکھوائی. فرمایا جس طرح ہر تیسرے سال مستورات کا چلہ متعین ہے، اسی طرح ہمارے کام کرنے والے اپنے 4 مہینے سالانہ متعین کریں. ایک سالانہ 4 ماہ اپنے صوبے کے بنجر علاقوں میں لگ رہے، ایک سالانہ 4 ماہ دیگر صوبوں کے بنجر علاقوں میں لگ رہے، ایک 4 ماہ وہ ملکوں کے تراغاز جہاں امتداد پھیلا ہوا ہے ان جگہوں کو دیکھ دیکھ کر یہ پرانے کام کرنے والے علاقوں کے اندر پڑھ کر کام کرتے ہیں. سیرت کے اندر ملتا ہے ایسا سخت علاقہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا مدینہ منورہ کی جماعت کے لیے کہ جماعت کی ہمت نہیں وہاں جانے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تم 3 دن تک چلتے رہو، 3 دن بعد چل کر ہمارا خط کھول کر دیکھنا، اس کے اندر تمہارا رخ لکھا ہوا ہے. 3 دن تک یہ جماعت چلتی رہی. 3 دن بعد جا کر پرچہ کھول کر دیکھا تو ایسا سخت علاقہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اگر شاید مدینے میں بتاتے پتہ نہیں ہمت بھی ہوتی یا نہ ہوتی جائے. اور خط میں لکھا ہوا کہ تم میں سے جو آگے بڑھنا چاہے وہ آگے بڑھ جائے، جو تم میں سے پیچھے آنا چاہے وہ واپس پلٹ کر آ جائے. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاقہ ہمارے واسطے انتخاب کیا ہے ہم اس سے پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے. اب تو ہم سب کے سب اس علاقے کے اندر جائیں، اب تو ہم سب کے سب اس علاقے کے اندر جائیں. ایسے مضبوط لوگ، ایسی ہمت والے لوگ، ایسی قربانی دینے والے لوگ ہوا کرتے ہیں. حضرت مجھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں لکھی بات ہے، آج یاد ہے آپ کے ساتھ. اورنگزیب علیہ الرحمہ اپنی فوج کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. کس کے ساتھ؟ اپنی جماعت کے ساتھ اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں چلتے چلتے وہاں ایسی پتھریلی زمین کہ فوج پلٹ کر مقدمۃ الجیش واپس آ گئے. کیا کہنے لگا؟ یہ آگے چلنے کی جگہ نہیں ہے، آگے ہمارے گھوڑے بھٹک رہے ہیں، ایسا پتھریلا علاقہ ہے. ہمارے جوتوں میں نوک پتھر چک رہے ہیں، ایسا پتھریلا علاقہ ہے. اب ہمارے جوتے چلنے کے قابل نہیں رہے، اب ہماری فوج آگے نہیں بڑھ پا رہی اس پتھریلے علاقے کے اندر. یہ لکھا حضرت بیان میں فرما رہے کہ حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ نے اپنے جوتے اتارے. جس پتھر پر فوج جوتے پہن کر چلنے کو تیار نہیں تھی وہاں اپنی فوج کے سامنے ننگے پیر آگے چلے. وہ اپنے فوج کے آگے یہ علاقے کھلواتے ہیں، اس طرح کھلتے ہیں علاقے. حضرت فرمایا کہ الگ الگ مزاج ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مزاج سیاست، ایک ہوتا ہے مزاج نبوت. مزاج نبوت یہ ہوتا ہے کہ نبی اپنے قوم کو کام کر کے دکھاتے ہیں، مشکل کاموں پر نبی آگے ہوتے ہیں، قوم پیچھے ہوتی ہے. اور مزاج سیاست یہ ہوتا ہے کہ مشکل جگہوں پر قوم پیچھے ہوتی ہے اور ذمہ دار پیچھے ہوتے ہیں، قوم آگے ہوتی ہے. قوم کیا ہوتی ہے؟ یہ حضرت کے دونوں باتیں حضرت کے بیان میں. اس لیے میرے محترم دوستو سب سے پہلی بات تو اس کو لیجیے، یہ ذمہ دار طبقہ جب تک یہ خود جا کر انتخاب نہیں کرے گا جگہوں کا، جب تک یہ خود جا کر جگہوں کو منتخب نہیں کرے گا، خود مشاہدہ نہیں کرے گا، جا کر خود مشاہدہ نہیں کرے گا اس امتداد کا، اس وقت تک وہ بے قراری، وہ بے چینی پیدا نہیں ہوگی جو اصل مطلوب ہے. جیسا کہ مشکات شریف کی روایت ہے، لیس الخبر کل معائنہ، کہ خبر جو ہوتی ہے نا وہ معائنے کی طرح نہیں ہوتی. ہم بیٹھے سنتے رہے جی ہاں وہاں سے ارتداد کی خبر آئی ہے وہاں جماعت بھیج دیجیے، وہاں سے ارتداد کی خبر آئی ہے وہاں جماعت بھیج دیجیے. بے چینی اور بے قراری رخ کو طے کرنے والوں کو جب ہوگی جب وہ اس علاقے کے اندر کھل جائے گا. نمبر 1. نمبر دوسری بات جو ہمیں آپ اللہ کے سامنے رکھنی ہے، جو ہمیں سیرت کے اندر ملتا ہے اور بنیادی چیز ہے اس ارتداد کو ختم کرنے کے واسطے، وہ تعقیب الجیوش ہے. یکے بعد جماعتوں کو دیگر دوبارہ بھیجنا، ایک کے بعد ایک جماعت کو بھیجنا، ایک لشکر کے بعد ایک لشکر کا بھیجنا. حضرت نے باقاعدگی کے ساتھ حیات الصحابہ میں باب قائم کیا ہے، یکے بعد دیگر جماعت کا چل کر جا تعقیب الجیوش. ایک جماعت جاتی تھی وہ جا کر کام کیا کرتی تھی،
جہاں تک کام ہو جایا کرتا تھا اب وہاں سے اگلا کام دوسری جماعت آ کر کیا کرتی تھی. جتنا کام انہوں نے کر لیا ہے اب دوسری جماعت وہاں سے آگے کام بڑھا رہی, آگے کام لے کر چل رہی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت بھیج کر مشغول ہو گئے. وہ جماعت کام دوسری جماعت کے پہنچنے سے پہلے واپس آ گئی. جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا سب ناراض ہوئے جماعت کے اوپر. فرمایا ہے ابھی ہم نے دوسری جماعت نہیں بھیجی تھی, آپ کیسے واپس آ گئے؟ ان لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ نے وہ طریقہ بدل دیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا. آپ ہمیں بھیج کر بھول گئے, آپ ہمارا انتظار کرتے, آپ ہمارے پاس جماعت بھیجتے, ہم جماعت کے انتظار میں. یہ بہت بنیادی بات ہے. دیکھیے یہ جو ارتداد کا ختم ہونا اور ایک ایک علاقے کے اندر کام کا جمنا ہے, ہم ایسا نظم قائم کریں اپنی جماعتوں کا کہ کم سے کم 8 دن 10 دن 5 دن 7 دن دونوں جماعتیں ایک جگہ مل کر کام کریں. جس جماعت کو واپس آنا ہے اور جو جماعت اگلی جگہ پر جانے والی اگلی جگہ کام کر رہی. یہ دیکھیں ہم نے اتنی مسجدوں کو آباد کر دیا ہے, اتنے گھروں کے اندر تعلیم زندہ کی ہے, اتنے جگہوں کے اندر ہم نے کام کیا ہے, اتنے علاقوں کے اندر ہم نے کام کیا ہے. اس طرح جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک یہ تقاضا پورا نہیں. پھر نمبر تیسری چیز اور بڑی بنیادی چیز جو ہمیں اپنی جماعتوں کو ہدایات دینی, یہ ساری چیزیں اس بات سے لکھوائی جا رہی ہیں, بتائی جا رہی ہیں. ان سارے تقاضوں کو سامنے رکھ کر ہم ایک بڑا تقاضا آپ کو دینے والے ہیں, اس لیے ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک ایک علاقے میں پڑھ کر جماعتیں کام کرے, یہ بہت بنیادی چیز ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب یا حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کو جماعت کے اندر بھیجا. اب وہ ایک علاقے کے اندر جماعت چلی گئی, حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب فرمانے لگے حضرت 2 دن ہو گئے جماعت کو گئے ہوئے, 3 دن, اگر اجازت ہو تو میں 1 دن کی نصرت کر کے آ جاؤں جماعت کی. فرمایا ہاں ضرور جاؤ, زیادہ نصرت کرو. اب جب وہاں پہنچے تو اطلاع یہ ملی کہ وہ جماعت تو اگلے علاقے میں منتقل ہوگی, علاقے کا نام نہیں پتا. یہ واپس آ گئے وہاں سے. جیسے ہی واپس آئے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا, حضرت ناراض ہو گئے. فرمانے لگے کہ شیطان اپنی چال چلنے میں کامیاب ہو گیا. شیطان اپنی چال چلنے میں کیا ہو گیا؟ کامیاب. کیا کامیابی مل گئی؟ کہ ایک جگہ کام جمائے بغیر جماعت دوسری جگہ پر چلی گئی. یہ شیطان کی چالوں میں سے چال. سیرت کے اندر یہ ملتا ہے کہ کتنا ہی بڑا تقاضا آ جائے, کتنا ہی بڑا تقاضا آ جائے, جس کام کے اوپر لگا دیا گیا ہے اس کام سے صحابہ پیچھے نہیں ہٹا کرتے. اس کام سے صحابہ پیچھے. تو پھر امرت دوسری کو بھیجا قبیل ہے دوست میں محنت کرنے کے واسطے. اب یہ جا کر اپنے کام کے اوپر لگ گئے. اب انہیں نہیں فکر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینہ منورہ چلے گئے. غزوہ احد ہو گیا ہے, غزوہ خندق ہو گیا ہے, غزوہ بدر ہو گیا ہے. ایسے بڑے بڑے غزوات ہو گئے, ایسے بڑے بڑے اجتماعات ہو گئے, ایسے بڑے بڑے تقاضے ہو کے پورے ہو گئے. جس جگہ طفیل بن عمرو دوسی کو کام پر لگایا تھا یکسوئی کے ساتھ طفیل بن عمرو دوسی اسی جگہ کام کے اوپر لگے. اب اس کام کا نتیجہ ہے یہ کہ چند سالوں کی محنت سے 80 گھرانوں کو لے کر آئے. کتنے گھرانوں کو لے کر آئے؟ 80 گھرانوں کو لے کر. اس واسطے ہم اپنی جماعتوں کو بطور تبرک استعمال نہیں کرنا چاہتے. ہمارے مشورے سے طے شدہ امر ہے یہ کہ جو جماعت ایک چلے کی ہے وہ ایک چلہ مسجد ماہانہ مسجد وار جوڑ کے حلقے کے اندر گزارے گی. جو جماعتیں 4 مہینے کی ہیں وہ اپنے 4 ماہ مسجد وار 3 ماہانہ مسجد وار جوڑ کے حلقے کے اندر اپنے 4 ماہ پورے کریں گی. نہ اس سے آگے بڑھیں گی نہ پیچھے ہٹیں گی. یہ کم سے کم کی تعداد. منظر میں مضبوط بھی ہے اور کمزور ہر طرح کی مساجدیں موجود ہوتی. پھر نمبر 4 بات جو ہمیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہے, خوب اچھی طریقے سے ہدایات جماعتوں کو دی جائے, خوب اچھی طریقے سے جماعتوں کو سمجھایا جائے, خوب اچھی طریقے سے جماعتوں کو مطمئن کیا جائے, پورے طریقے سے کام جماعتوں کو سمجھایا جائے. رجلت کسی قسم کی نہیں ہو. بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو فرمایا کرتے. روایت میں ملتا ہے اہم بات ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرمایا کرتے. ہدایات اچھی طرح دے کر, اپنے پاس بلا کر, ماحول میں رکھ کر سمجھانا, یہ اصل بنیادی چیز ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا کر سمجھایا جا رہا ہے.
بہت منشا کو سمجھنے والا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب ایک علاقہ خیبر کی طرف رخ کر بھیجا جا رہا ہے، اے علی تمہارے ذریعے ایک آدمی ہدایت پر آ جائے، یہ سرخ اونٹوں کے ملنے سے زیادہ بہتر بات ہے۔ اس طرح ہدایت دے کر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ایک مشکل تقاضے کو پڑ جا رہے ہیں نا، ارتداد کا علاقہ ہے، بے دینی کا علاقہ ہے، یہاں پڑھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے، یہاں رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بنیادی بات ہو، کئی مرتبہ ان سے روانگی ہو، ان کے حوصلے بڑھائے جائیں، ان کو ہمت دلائی جائے، ان کی فکر کی جائے، انہیں کام اچھی طرح سمجھایا جائے، بتایا جائے ان کو کہ آپ جہاں جا رہے ہو آپ کا کام مسجد پر موقوف نہیں ہے، پڑاؤ کر کر کے آپ علاقوں کے اندر گھسیے۔ جس طرح ایک کھویا ہوا بھائی اپنے کھوئے ہوئے بھائی کو تلاش کرتا ہے، اس طرح ہماری جماعتیں جا کر مسلمانوں کو تلاش کر، اس طرح ہماری جماعتیں جا کر اس وقت ضرورت مسلمان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سوچئے کسی کا بھائی کھو گیا ہو، بھائی اس کا بھائی فلاں صوبے کے اندر فلاں علاقے کے اندر کھو گیا، لیکن اب وہاں وہ جانے کو تیار نہیں، کوئی اچھا ہوٹل نہیں ہے اس جگہ، میں کیسے جاؤں اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے واسطے، کہیں اچھے ہوٹل کھانے کے نہیں ہے، میں کیسے جاؤں اس علاقے میں اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے واسطے، اس علاقے کے اندر گرمی بہت ہے، میں کیسے جاؤں اپنے علاقے اس علاقے کے اندر اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے واسطے۔ یہ ساری چیزیں نہیں ماننے رکھتی، یہ ساری چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اسے جہاں بھائی کھویا ہے وہاں جا کر تلاش کرنا ہے، چاہے ہوٹل ہو یا نہ ہو، چاہے کھانا ہو یا نہ ہو، چاہے پانی ہو یا نہ ہو، چاہے ٹھہرنے کی جگہ ہو یا نہ ہو، کیونکہ ٹھہرنے کے واسطے نہیں نکلا، ہوٹل پانی کے واسطے نہیں نکلا، بلکہ اپنے بھائی کو تلاش کرنے کے واسطے نکلا ہے، اپنے بھائی کو تلاش کرنے کے واسطے نکلا۔ اس لیے میرے محترم دوستو اس کو سمجھیے، یہ ایک بڑی بے قراری اور بے چینی کا کام ہے۔ ہماری جماعتیں پڑاؤ ڈالے علاقوں کے اندر جا کر ٹینٹ لگا رہی، کہیں جا کر خیمہ لگا رہی، کہیں جا کر چادروں کے اوپر راتیں گزار رہی۔ فرانس میں جماعت چلی، جماعت کا نام ہی جماعت الحصیر پڑ گیا۔ کیا ہوا؟ چٹائی والی جماعت، درخت کے نیچے چٹائی بچھاتے، وہاں سے گشت کرتے، ملاقاتیں کرتے، مسلمانوں کو جمع کر لے کر آتے، جماعت تیار ہوتی، جماعت روانہ کر کے اگلے علاقے میں پہنچ جاتے چٹائی لے کر۔ بتائیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، ایسی محنت کی اس وقت کی بڑی اہم ترین ضرورت ہے، ورنہ ہمارا بڑا حصہ کام کرنے والا، ہمارا بڑا حصہ طبقہ ہمارا کام کرنے والا وہ صرف شہروں میں وقت گزار کر واپس جا رہا ہے۔ ابھی ہمیں شمس الزما صاحبہ کے کارگزاری سنا رہے تھے، اتنی فیصد جماعتیں ہیں ہماری جو صرف شہروں کے اندر کام کر آ رہی ہے۔ روزانہ ہم نظام الدین سے جانے والی جماعتوں کے پرچے دیکھتے ہیں، اہتمام سے ان نقطوں پر بیچے جو ارتداد کی رخ ہے، جو کمزوری رہا ہے۔ ارتداد کے شہر بھرے ہوئے ہیں جماعت سے، اور جہاں ارتداد ہے وہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی جماعت تو نہیں دیکھنے والا جماعت۔ اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ بن رہی ہے، یہ دھوکہ ہے کہ ہم کام کے علاقوں میں کام سیکھیں گے، کام جو سمجھ میں آتا ہے، کام جو سیکھتا ہے آدمی، کام پر جو جمتا ہے آدمی، وہ سخت علاقوں میں جمتا ہے۔ اکرام کے علاقے میں کبھی کوئی کام پر جم نہیں سکتا، اکرام کے علاقے میں کام پر کوئی جم جائے ایسے کبھی ہوا نہیں۔ جماؤ جو پیدا ہوتا ہے نا طبیعت کے اندر، اور فہم جو پیدا ہوتی ہے وہ تو ٹھوکرے کھانے سے پیدا ہوتی ہے۔ ایسے علاقوں میں جہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہاں جب پڑھتی ہیں جماعتیں جا کر، پھر اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت آتی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو اس بات کو سمجھیے اچھی طریقے سے، ایسے بنجر بستوں کی نشاندہی کی جائے، خوب اچھی طرح ان کے اندر نصرت کا اہتمام کیا جائے، بار بار جا کر اپنی جماعتوں کو دیکھا جائے۔ کیا کیا جائے؟ نصرت کا اہتمام، کہ ہماری جماعت فلاں جگہ گئی ہوئی ہے، ہمیں کس طرح ان کی جا کر مدد کرنی ہے، ہماری جماعت فلاں جگہ گئی ہوئی ہے، ہمیں اپنی جگہ کی فلاں جگہ جماعت کو جلد سے جلد پہنچ کر نصرت کے واسطے ہمیں ضرورت ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام آیا، فلاں جماعت کو نصرت کی ضرورت ہے۔ 1 مہینے کا فاصلہ تھا، 1 مہینے کا فاصلہ، پورے فاصلے کو رات دن سفر کر کر 10 دن کے اندر پورا کر۔ کیا ہو گیا؟ ہماری جماعت کو نصرت کی ضرورت پڑ گئی، 1 مہینے کا فاصلہ، رات دن گھوڑے دوڑا دیے اپنے۔ کیا ہوا؟ ہماری جماعت کو ضرورت ہے۔ اس طرح بنجر علاقوں میں جا کر جماعتوں کی حوصلہ افزائی کرنا، علاقوں میں جا کر اپنی جماعتوں کے احوال کو لینا کہ کیا علاقے کے اندر نوعیت ہے، کس چیز کی ہماری جماعت کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ایک جماعت ڈال دی 4 مہینے کی، اب وہ نسیہ منسیہ ہو گئی، 4 مہینے بعد آئے گی اس وقت ان کی کارگزاری لیں گے، نہیں، بالکل نہیں۔ پھر اسی طرح
بہت اہتمام ان جماعتوں کی کارگزاری کا بھی ہونا چاہیے۔ یہ جو جماعتی علاقوں کے اندر سے کام کر کر واپس آ رہی ہے، ہمارے کام کرنے والے ساتھی نے بار بار لے کر بیٹھے، حضرت جی نے باب قائم کیا ہے حیات صحابہ کے اندر، النظر فی العمل، کام کرنے والوں کی کام پر نظر ہو، نشاندہی کر دی علاقے کی، جماعت کو بھیج دیا علاقے کے اندر، ہدایات دے دی جماعت کو، کام پورا نہیں ہوا جب تک یہ سننا لے کہ کتنا امتداد، کتنی بے دینی اس علاقے میں سے یہ جماعتیں ختم کر کے آئی، کیا کام کر کے آئی، اہتمام سے اپنے ماہانہ مسجدوار جوڑوں کے اندر، یا اہتمام سے اپنے علاقوں کے اندر جہاں آپ کی شب گزاریاں ہیں، جہاں آپ کے ساتھ جمع ہیں، پرانے ساتھیوں کے سامنے اہتمام سے ان کی کارگزاری آئے۔ یہ کارگزاری ہوتی ہے جو اگلے تقاضے کھلواتی ہے، یہ کارگزاری ہوتی ہے جو کام کی اہمیت پیدا کرواتی ہے، یہ کارگزاری ہوتی ہے جو کام کے اوپر قدم کو جمواتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے نبیوں کی کارگزاری سنائی جا رہی ہے تاکہ آپ کی محنت پر آپ کے قدم جم جائیں۔ قرآن نے جگہ جگہ ایک بڑا حصہ تو پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کارگزاری کا ملا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں انصار مدینہ کو ہجرت سے پہلے کے واقعات سنایا کرتے تھے، اور اتنی دیر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کارگزاری سناتے رہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ سہارا لگا لیا کرتے تھے دیر تک کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ دیوار کے ساتھ کیا ہوا، یہ واقعہ سنا رہے، کیا حال مکے کا تھا، کن کن تکالیف سے ہم مکے میں گزرے، کیونکہ انصار مدینہ نے وہ حالات نہیں دیکھے جو مہاجرین مکے میں دیکھ کر آئے۔ ہم تو اپنے ماحول کے اندر ہے نا اس وقت، ہم اس ماحول میں سمجھ رہے ساری مسجدیں دنیا کی آباد ہیں، ہم اس ماحول کے اندر رہ کر سمجھ رہے سارے علاقے کے اندر کام ہی کام ہے۔ جو علم کے ماحول میں ہے وہ سمجھ رہا پوری دنیا میں علم ہے، جو دعوت کے ماحول میں وہ سمجھ رہا پوری دنیا میں دعوت ہی دعوت ہے، جو ذکر کے ماحول میں وہ سمجھ رہا پوری دنیا میں ذکر ہی ذکر ہے۔ جب وہ ماحول سے باہر نکلتا ہے یا باہر سے نکل کر خبریں آتی ہیں، پھر پتہ چلتا ہے دنیا میں ارتداد کا کیا حال ہے، میرے پڑوسی شہر کا کیا حال ہے، میرے پڑوسی گاؤں کا کیا حال ہے، مجھے پتہ چلتا ہے۔ اس واسطے اس کا بھی پوری طریقے سے اہتمام ان جماعتوں کے اندر ذمہ دار پرانے ساتھی لگائے جائیں، ان جماعتوں کی اہتمام کے ساتھ کارگزاری کی جائے، ایسے علاقوں کی نشاندہی کی جائے، ایسے علاقوں کی جو علاقے بہت زیادہ کمزور ہیں، جو علاقے بہت زیادہ بنجر ہیں، ان علاقوں کے اندر کام کو حوالے کیا جائے اور وہاں فکریں کی جائے۔ تو اس واسطے میرے محترم دوستو، یہ ہمارے ساتھیوں نے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے بارے میں سوچا تھا، اور اس وقت ہمارے ذہن میں تھا ہم مختصر طور پر کارگزاری میں صوبوں کی، لیکن پھر مشورہ یہ ہوا ساتھیوں کا بیٹھ کر کہ اس کام کے لیے مستقل طور پر ایک وقت چاہیے۔ حضرت کے سامنے بات رکھی جا کر تو حضرت نے بھی اس بات کو طے فرمایا کہ اس کام کے لیے یہ کوئی ایک مجلس میں ہونے والا کام نہیں، آپ حضرات مستقل طور پر اپنے اپنے صوبوں کے اندر، اپنے اپنے حلقوں کے اندر، اپنے اپنے اضلاع کے اندر جہاں کمزور مضبوط علاقوں کو لے کر بیٹھتے ہیں، وہاں ایک ایک دو دو دن گزر جاتے ہیں ان کو ایک صوبے کے کمزور مضبوط علاقوں کو تقسیم کرنے میں، پھر جہاں پورے ملک کو تقسیم کیا جا رہا ہو کام کے اعتبار سے، سب سے بڑے کام کے علاقوں کو تقسیم کیا جا رہا ہو، وہاں کتنا وقت چاہیے۔ اس واسطے یہ ہمارے حضرت نے فیصلہ فرمایا ہے، اور یہ ہمارے تجاوی والے ساتھیوں نے مشورہ کیا ہے، حضرت کے سامنے رکھا ہے کہ اگلے سہمائی مشورے کیا ہے تاریخ، اگلے سہمائی مشورے کے اندر، اگلے سہمائی مشورے کے اندر تقریباً 8 شوال اور 8 اپریل ہی ہوگی، تاریخ اپریل کی بھی 8 اپریل ہوگی، یعنی سہمائی مشورہ جو ہمارا شروع ہوتا ہے وہ جمعرات سے ذمہ دار آ جاتے ہیں، لیکن یہ ساتھی 7 شوال، یہ 7 اپریل پیر کے دن رات کو نظام الدین پہنچ جائے، پیر کے دن رات کو کہاں پہنچ جائے، نظام الدین، اور بروز منگل صبح فجر کے بیان کے بعد سے یہ مجالس ہماری شروع ہو جائیں گی۔ کمزور اور مضبوط علاقے منگل کے دن بھی رہیں گی، بدھ کے دن بھی رہیں گی، دونوں دن یہ ساری کارگزاری علاقوں کی، سارے احوال علاقوں کے، ساری نوعیت علاقوں کی جو آپ حضرات نے ہمیں لکھ کر دی ہے پہلے، آج ہم ان سب کو لے کر بیٹھے، اور بھی ہمارے ساتھی جو ہم ابھی آپ حضرات کو کچھ ضروری عناوین لکھوائیں گے، ان سارے عناوین کے تحت آپ حضرات اپنی کارگزاریاں مرتب کر کے اور علاقوں کے احوال سے
پوری طریقے سے باخبر ہو کر ہمارے ساتھ کیا ہے علاقوں کے حوالے سے پوری طرح باخبر ہو کر جن جن چیزوں کو ہم لکھ پائیں گے وہ ساری چیز تو سب سے پہلی چیز تو آپ حضرات اس میں تاریخ اپنی متعین فرما لیں. نام بتا دیجیے گا. 8 اپریل یعنی 8 شوال بروز منگل صبح سے یہ مجلس شروع ہوگی، جس کے واسطے ایک دن پہلے یعنی 7 شوال 7 اپریل کی رات تک ہمارے جو مطلوبہ ساتھی جو تعداد بتائی جائے گی وہ سب کے سب نظام الدین پہنچ جائیں. تو سب کے سب کہاں پہنچ جائیں؟ نظام الدین. اور ان میں چند باتیں ہیں جو ہمیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی، اس کو اچھی طریقے سے محفوظ کرنے کی انہی باتوں کو مرتب کر کر لے کر آنا ہے. نمبر 1، آپ حضرات کے اپنے صوبے سے جماعتوں کا کتنا خروج ہے؟ جو جماعتیں آپ کے یہاں سے اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں بات لے جائیں گے بتا دیجیے. آپ حضرات کے یہاں سے آپ حضرات کی جماعتوں کا کتنا خروج ہے جو آپ کے صوبے سے نکلتی ہے؟ مجموعی خروج جماعت کا کیا ہے؟ کل خروج سال بھر کا خروج. چلے کو تو تذکرہ حضرت نے منائی کر دیا کرنے کے واسطے، تو اس واسطے وہ 4 مہینے نہیں جائے. تو بعض 4 مہینے کا پوری طریقے سے خروج، اور خاص طور سے بنجر علاقوں میں تو پھر دوبارہ سے کہیں گے کہ 4 مہینے کی جماعتیں ہی ڈالنے کی ضرورت ہے. وہاں چلے کی جماعتیں تو سمجھنے میں چلہ پورا ہو جاتا ہے. آپ کے اپنے صوبے کے اندر کتنے کمزور اضلاع ہیں اور ان اضلاع میں کتنی جماعتوں کی ضرورت ہے، اس کی ہمیں تحصیل کی تفصیل چاہیے. تحصیل کہہ لیجیے یا کیا کہتے ہیں اسے، منڈل کہتے ہیں، الگ الگ وہ ہے. یعنی اضلاع سے نیچے کا جو حصہ ہے ہمارا، اضلاع کے نیچے کا جو ہمارا حصہ ہے اس کی ہمیں پوری تفصیل چاہیے کہ فلاں ضلع ہے، اس ضلع کے نیچے اتنی تحصیلیں آتی ہیں، ان تحصیلوں میں فلاں تحصیل میں ہمیں اتنی جماعت، فلاں تحصیل میں ہمیں اتنی جماعت، فلاں تحصیل کی نوعیت میں اتنی جماعت چاہیے. یہ تحصیل ہماری کمزور ہے اور یہ تحصیل ہماری مضبوط ہے. صرف کمزور نہیں بلکہ مضبوط کی بھی پوری تفصیل آپ ہمیں دیجیے، کمزور کی بھی اور مضبوط کی بھی، تاکہ یہ مضبوط جو ہے یہ کمزور اور ضعیف تحصیلوں کے ضعف کو دور کر سکے. اور اسی طرح ضروری بات یہ ہے کہ جس طرح مردوں کی جماعتوں کی آپ پوری تفصیل مرتب کر کر انشاءاللہ لے کر آئیں گے، اسی طرح مستورات کی بھی پوری تفصیل ہمیں چاہیے کہ کس جگہ مستورات کی جماعتوں کی کتنی ضرورت ہے اور کس تحصیل کے اندر بیرون مستورات کتنی ہے، وقت لگائی ہوئی، چندہ لگائی ہوئی مستورات کتنی ہے، اشرا لگائی ہوئی مستورات کتنی ہے، اس کی پوری تفصیل ہونی چاہیے تاکہ کون سا علاقہ مضبوط ہے کون سا علاقہ کمزور ہے اس کو ہمیں معلوم ہو جائے. چندہ بیرون لگائی ہوئی مستورات، چندہ لگائی ہوئی مستورات اور اشرا لگائی ہوئی مستورات. نمبر 3 چیز، ہر تحصیل اور تحصیل کے نیچے کے جو آپ کے حلقے ہیں، اضلاع کے نیچے کے جو آپ کی جتنی بھی تحصیلیں ہیں،
اپنے مشورے سے گزار کر تین ذمہ داروں کے نام ہمیں باقاعدگی کے ساتھ چاہیے، نام اور ان کے نمبر، رابطہ نمبر، تاکہ جماعتوں کو ڈالنے کے واسطے براہ راست ان تحصیلوں سے رابطہ کیا جا سکے، خاص طور سے مستورات کی جماعتوں کو ڈالنے کے لیے۔ اس لیے ان میں سے تین ذمہ داروں کے مشورے سے گزار کر، ایسے ذمہ دار جو اس سے پوری طریقے سے واقفیت رکھتے ہو، اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہو، ایسے بیدار مغز لوگ ہو کہ وہ اچھی طریقے سے سارے تقاضوں کو پورا کر سکتے، تو وہی 3 نمبر پھر یہاں پر رہیں گے، پھر کسی کے بھی آنے یا جانے سے وہ نمبر تبدیل نہیں ہوں گے، بلکہ انہی نمبر پر پھر ہم رابطے پر رہیں گے۔ تو نمبر پہلی چیز، اپنے صوبے کے کمزور علاقے آگے، اپنے صوبے کے مضبوط علاقے آگے، اپنے صوبے کی جتنی جماعتیں باہر جا رہی ہیں وہ آ گئی، اور چوتھی چیز جو ہمیں آپ حضرات کے پاس لکھوانی ہے اہتمام سے، وہ دیگر صوبوں میں کتنے کمزور علاقے آپ کے صوبے کے حوالے کیے گئے، دیگر صوبوں کے کتنے کمزور علاقے ابھی تک آپ کے صوبے کے حوالے کیے گئے جو پہلے سے، اور ان میں ایک سال میں آپ نے ابھی تک کتنی جماعتیں ڈالی۔ مثال کے طور پہ یو پی ہے، یو پی کے جو 9 حلقے ہیں، ان 9 حلقوں میں سے ایک حلقے کے حوالے کئی اضلاع کیے ہوئے ہیں، کئی علاقے کیے ہوئے ہیں، کئی جگہ کی ہوئی ہیں۔ ابھی یو پی والے اس ضلع کے ہمیں ساتھی بتائیں کہ ہم نے ان ضلعوں کے اندر اتنی جماعتیں ایک سال کے اندر ڈالی ہیں، یہ گویا کہ پچھلی کارگزاری ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اپنے کمزور اضلاع دیگر صوبوں کو دیے گئے ہیں، اس کی آپ بھی کارگزاری مرتب کر لے کر آئیے کہ ہمارے فلاں ضلع میں فلاں جگہ سے اتنی جماعتیں آئی، جبھی دونوں کی تطبیق ہو پائے گی، جبھی دونوں مل پائے گی آپس میں۔ مثال کے طور پر یو پی والے کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں ضلع کے اندر اتنی جماعتیں ڈالی ہیں، اب فلاں ضلع والے بھی تو بتائیں کہ ہم نے اتنی جماعتوں کا استقبال کیا ہے، ضلع والوں کو پتہ ہی نہیں ہمارے یہاں جماعتیں آ رہی۔